بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزادہ سرور کونو مکان حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کا نام کیا تھا؟ یہ گھوڑا آپ علیہ السلام کے پاس کہاں سے آیا تھا اور اس گھوڑے کی خاصیت کیا تھی؟ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کا مختلف تاریخی حوالوں سے ذکر کریں گے۔ اس کے علاوہ کربلا کے میدان میں اس گھوڑے کی وفاداری کا ایک واقعہ بھی بیان کریں گے، جسے سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ ذوالجناح کو ایک بار ایران کے بادشاہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشہور معجزہ ہے کہ آپ جس بھی گھوڑے پر ایک بار سوار ہو جاتے، اس گھوڑے کی عمر بڑھ جاتی اور وہ کبھی بوڑھا نہ ہوتا۔ اسی لیے اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی یہ گھوڑا میدان کربلا میں صحت مند اور چاق و چوبند تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس گھوڑے کی رفتار اور خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ذوالجناح رکھا گیا۔ جب بھی یہ گھوڑا جنگ کے میدان میں دشمنوں پر حملہ کرتا تو یوں لگتا جیسے یہ گھوڑا دوڑ نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہو۔ اسی لیے اسے ذوالجناح یعنی دو پروں والا گھوڑا کہا جانے لگا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو بچپن ہی سے اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک بار امام حسین علیہ السلام اپنے نانا حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس گھوڑے کے پاس موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور پوچھا، بیٹا کیا تم اس گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہو؟ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا، اور یہ بات گھوڑے یعنی ذوالجناح نے بھی سن لی تو وہ فوراً آ کر امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ گیا تاکہ آپ اس پر آسانی سے سوار ہو سکیں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو یوم عاشوراء کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ گھوڑا امام حسین علیہ السلام کو دے دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذوالجناح حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ پھر ذوالجناح نے کربلا کے میدان میں اپنے امام حضرت حسین علیہ السلام سے ایسی وفاداری اور محبت کی کہ خود وفا کو بھی ذوالجناح پر فخر ہوا۔ یہ بات مشہور ہے کہ جب یزیدی فوج نے امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کیا تو ذوالجناح کو کئی بار پانی پینے کا موقع ملا، لیکن اس نے پانی نہ پیا۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پیاس کا وفا نبھایا۔ 10 محرم کو جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے زمین پر آئے تو ذوالجناح آپ علیہ السلام کے سامنے ایسے کھڑا ہو گیا کہ دشمنوں کی طرف سے آنے والے ہر تیر کو اپنے جسم پر لینے لگا۔ روایات ہے کہ ذوالجناح کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ جسم کا کوئی حصہ باقی نہ رہا جو زخمی نہ ہو۔ پھر بھی اس گھوڑے نے 60 سے زائد دشمنوں کو قتل کر دیا۔ جب امام حسین علیہ السلام اور ان کے تمام ساتھی شہید ہو گئے تو ذوالجناح اہل بیت کے جنازوں کے گرد چکر لگانے لگا۔
اور زور زور سے ہنہنانے لگا۔ پھر وہ امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کے پاس آیا، اپنی پیشانی کو امام کے خون سے تر کیا اور پھر زمین پر زور سے اپنے پاؤں مارا، جس سے ایسی آواز نکلی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت عمر بن سعد نے کہا، اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے بہترین گھوڑا ہے۔ لوگ اسے پکڑنے کے لیے دوڑے، لیکن جیسے ہی قریب پہنچے، ذوالجناح نے زور سے پاؤں مارا اور انہیں قریب نہ آنے دیا۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد نے کہا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے۔ پھر وہ گھوڑا لوگوں کے ہجوم سے نکل کر امام حسین علیہ السلام کے جسم کے پاس آیا اور ایسی آہ و زاری کرنے لگا جیسے کوئی انسان جواں موت پر رو رہا ہو۔ کربلا کے واقعہ کے بعد ایک شخص امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے میرے امام، آپ اس وقت کربلا میں موجود تھے، آپ نے کیا دیکھا؟ جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے نیچے آئے، امام زین العابدین زور زور سے رونے لگے اور فرمایا، جب میرے بابا گھوڑے سے گرے، وہ گھوڑا ان کے گرد طواف کرنے لگا تاکہ کوئی دشمن کا تیر ان کے جسم کو نہ لگے۔ اس کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ کوئی جگہ خالی نہ رہی۔ اس وقت ذوالجناح چیخ چیخ کر یزیدی فوج سے کہہ رہا تھا، تم پر لعنت ہو، تم جیسے لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے کو قتل کر رہے ہو۔ اس شخص نے دوبارہ سوال کیا، کیا وہ گھوڑا کچھ اور بھی کہہ رہا تھا؟ تو امام زین العابدین روتے ہوئے بولے، اس وقت وہ گھوڑا چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، اے میرے آقا حسین علیہ السلام، ایک بار میرے پیٹھ پر سوار ہو جائیں، میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا کہ کوئی ظالم آپ تک نہ پہنچ سکے۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تمام خیموں کی طرف جاؤ، تم خیموں کی طرف جاؤ اور میری بہنوں اور بیٹیوں سے کہہ دو کہ تمہارا حسین اپنے نانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو گیا۔ یہ سنتے ہی گھوڑا خیموں کی طرف گیا اور زور زور سے آوازیں نکالنے لگا۔ اہل بیت کی خواتین نے سمجھا شاید امام حسین واپس آ گئے ہوں، لیکن جب باہر آ کر دیکھا تو سوار خالی تھا اور گھوڑا زخموں سے چور تھا۔ یہ دیکھ کر سب بیویاں رونے لگیں۔ حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ عنہا گھوڑے کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، اے میرے بابا کے گھوڑے، مجھے یہ بتاؤ، جب میرے بابا میدان میں جا رہے تھے تو وہ پیاسے تھے، کیا میرے بابا نے پانی نہیں پیا؟ پھر انہیں پیاسے ہی کیوں شہید کیا گیا؟ یہ سن کر گھوڑا زور زور سے ہنہنانے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر تمام خواتین رونے لگیں۔ بی بی سکینہ رضی اللہ عنہا دوبارہ پوچھنے لگیں، اے میرے بابا کے گھوڑے، تمہاری حالت بتاتی ہے کہ میرے بابا کو شہید کر دیا گیا ہے۔ پھر وہ شخص دوبارہ امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھنے لگا، اس کے بعد گھوڑے کا کیا ہوا؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا، پھر دشمنوں کا لشکر امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے بہترین گھوڑا تھا، لہٰذا اس گھوڑے نے خود کو نہر فرات کے حوالے کر دیا۔ وہ نہر فرات میں کود گیا۔ یوں امام حسین علیہ السلام کی